بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب عزیزان بخیر و عافیت سے ہوں گے. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی طاعت و عبادت کو قبول فرمائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ دروس جو ہیں نہایت مفید ثابت ہو رہے ہوں گے. اگر آپ نے ہمارے پچھلے والے ویڈیوز نہیں دیکھے اور پچھلا والا ویڈیو جو کہ سورۃ النصر کے بارے میں تھا، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہیں. آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا. آئیے آج بھی جو ہمارا درس ہے سورۃ الکافرون، اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے نہایت مفید ثابت رہے گا. اس ویڈیو کو بھی جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. آئیے پہلے اس سورہ کی جو ہے اس کے معنی پر پہلے نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تلاوت کی فضیلت پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تجوید اور اس کی تلاوت سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجا کرنے والا ہوں، اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا وہ شخص اس شخص کے مانند ہے جس نے قرآن کا چوتھائی حصہ پڑھا. سرکش شیاطین اس سے دور رہیں گے، وہ شرک سے پاک ہو جائے گا اور روز قیامت کی گھبراہٹ سے امان میں ہوگا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کسی ایسی چیز کی تعلیم دیجئے جسے میں سوتے وقت پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ کافرون کی تلاوت کرنا، کیونکہ یہ شرک سے بیزاری ہیں. اور اس کے بعد تو آپ نے اس سورہ کی جو ہے وہ معنی پڑھا اور سنا اور انشاءاللہ اس کی تلاوت کی فضیلت بھی سنی. آئیے اب اس کی تجوید سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تلاوت سیکھتے ہیں. سورۃ الکافرون کی پہلی آیت، قل یا ایھا الکافرون. یہ پہلے جو ہم لفظ باللفظ اس کی تجوید بتائیں گے. قل، قل میں جو ہے قوف موٹا پڑھیں گے لیکن لام کو باریک پڑھیں گے. کل نہیں پڑھیں گے بلکہ قل، قوف کو موٹا پڑھیں گے چونکہ قوف جو ہے حرف استعالہ ہے. قل، قل یا ایھا الکافرون. یہاں پر جو ہے مد منفصل ہے. مد منفصل کو 2 سے 4 حرکات تک کھینچنا چاہیے، جیسے قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے. یہاں پر کافرون جو ہے ایھل یہ باریک پڑھیں گے، کافرون کا بھی جو ہے باریک پڑھیں گے، اور رون جو ہے را موٹا ہے اور را پر پیش ہے، اس کو را موٹا پڑھیں گے اور اس کو تفخیم سے ادا کریں گے، کافرون. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا اعبد ما تعبدون. یہاں پر جو ہے لا پر بھی مد منفصل ہیں، یہاں پر بھی 2 سے 4 حرکات تک کے برابر کھینچیں گے. لا اعبد. اب بہت سارے لوگ اس طرح پڑھنے اعبد، نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو یہاں پر حمزہ بنے گا. کون سا حمزہ؟ حمزہ قطع اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر جھٹکا لگے گا. پھر نہیں پڑھیں گے بلکہ تھوڑا بہت زور دینا ہے اس کو، اور حلق کے جو ہے درمیانی حصے سے یاد ہوتا ہے لا اعبد. بدو نہیں پڑھیں گے، یا بدو نہیں، بدو باریک پڑھیں گے. لا اعبد ما تعبدون. یہ پوری آیت جو ہے اس میں کوئی بھی حرف استعلاء نہیں ہے. لا اعبد ما تعبدون. یہاں پر بھی تعبدون پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ سورۃ الحمد میں بھی جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں، جیسے ایاک نعبد جو ہے اس کو پڑھتے ہیں نعبد. یہاں پر حمزہ بنے گا. جب حمزہ بنے گا تو معنی تبدیل ہوگا. جب ہم نماز میں اس طرح پڑھیں گے تو ہماری نماز میں اشکال ہیں اور ہماری نماز باطل ہے جب ہم حرف کو جو ہے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تعبدون. ولا انتم. یہاں پر ولا جو ہے مد منفصل ہے اس میں بھی، اور باریک پڑھیں گے. ولا، ولا نہیں بلکہ ولا.
انتم یہاں اخفا ہے، اس کو ناک میں سے اس کی آواز نکالیں گے، نون کی آواز، ولا انتم عابدون، نہ کہ آ نہیں، اگر ہم آ پڑھیں گے تو یہاں پر کیا بنے گا؟ الف بنے گا اور حمزہ بنے گا، الف الف زبر آ، حمزہ الف زبر آ بنے گا، بلکہ یہاں پر ہے باریک اور حلق کے درمیان حصے سے عین کو ادا کریں گے، اعبد لا ولا انتم عابدون ما اعبد، ما اعبد، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، ما اعبد، یہاں پر عبد نہیں پڑھیں گے، اعبد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اعبد اعبد، آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کی تلاوت اتنی اچھی ہوگی، عین کی تلاوت تبھی اچھی ہوگی، یعنی عین کا مخرج تبھی آئے گا آپ کو جب آپ پریکٹس کریں گے، اعبد اعبد ما تعبدون، اسی طرح سے عابدون ما اعبد، اعبد، ٹھیک ہے، ولا انا، ولا یہاں پر ہے مد منفصل، اور یہاں پر انا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ قرات کے اعتبار سے جب بھی الف زبر ا نون زبر الف نا، حمزہ زبر ا نون زبر الف نا، انا اگر کسی بھی جگہ قرآن میں آئے گا تو یہاں پر انا نہیں پڑھیں بلکہ انا پڑھیں گے، الف زبر حمزہ زبر ا نون زبر نا، انا پڑھیں گے، نہ کہ انا، ٹھیک ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، عابد دم یہاں پر ہے ادغامی ارملون گھننا ہے، تو یہاں پر 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے اور ناک میں سے اس کی آواز نکالنی چاہیے، ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں پر دال کو نہیں پڑھی، یہاں پر ادغام متجانسین ہے، چونکہ 2 حروف ایسے آئے جن کا مخرج سیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی دال اور تا، تو دونوں میں سے ایک کو یہاں پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، بدتم پڑھیں گے، نہ کہ بعدتم نہیں پڑھیں، بدتم، ٹھیک ہے، دال کو بالکل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں پر ولا جو ہے اس کو بھی یہاں پر باریک پڑھیں گے اور یہاں پر جو ہے مد منفصل ہے، انتم اخفا، عابدون یہاں پر بھی باریک پڑھیں گے اس کو، عابدون ما اعبد، پہلے بھی یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، ما اعبد یہاں پر بھی مد منفصل ہے، اور اعبد جو ہیں اس کو بھی باریک پڑھیں، لیکن دال میں آخر میں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب بھی قاف طا با جیم دال میں سے کوئی بھی حرف آخر پر آئے اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے ساکن بنتا ہے، اور اس دال کو تھوڑی بہت متحرک آواز دے کر جو ہے وہ تھوڑی بہت متحرک انداز میں ادا کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے اعبد، اعبد، بدو یا بد یا بدی نہیں پڑھیں بلکہ اعبد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم، ٹھیک ہے، نکم، نکم نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر نہ پڑھتے ہیں، جب ہم حرکات میں غلطیاں کریں گے تو معنی تبدیل ہوگا، لکم دینکم ولی دین، ولی دین پڑھیں گے، نہیں کہ ولی نہیں، ولی دین، ٹھیک ہے، یہ پوری آیت جو ہے اس میں صفت استفعال ہیں، سارے حروف صفت استفعال ہیں، ان میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جس کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین۔ آئیے اس سورہ کی اب تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق الله العلي العظيم۔